MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وإذا قال الله تبارك وتعالى أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلیٰ، وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلیٰ، بشر ہے مگر دو جہانوں سے بالا، ثنا خود کرے خدائے تعالی، ثنا خود کرے خدائے تعالی. وہ جس نے دیا ظلمتوں کو اجالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا. وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلیٰ، وہ ختم النبی بن کے آیا جہاں میں، وہی ہدیے کل ہے کون و مکان میں، نہیں اس کا ثانی زمین و زمان میں، حقیقت کا لولو ہدایت کا لالا،
وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلیٰ، بشر ہے مگر دو جہانوں سے بالا، میں باتیں انہی کی بتانے چلا ہوں، میں باتیں انہی کی بتانے چلا ہوں، میں ساجد جہاں کو جتانے چلا ہوں، میں باتیں انہی کی بتانے چلا ہوں، میں ساجد جہاں کو جتانے چلا ہوں، وہ اعلیٰ ہے اولیٰ جہاں سے دو بالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، وہی حسن عالم ہے سب سے نرالا، وہ نبیوں میں نبیوں کا سردار اعلیٰ، بشر ہے مگر دو جہاں سے دو بالا۔ معزز و موقر علماء کرام، حضرات سامعین، دوست بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، خدا کا شکر ہے کہ بہانے بہانے سے رب ذوالجلال ہم سے ایسا کام لے لیتا ہے کہ جو اللہ کو محبوب کام ہوتا ہے، ان میں سے ایک دینی مجلس کا قائم کرنا، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ میرے ذکر کی مجلس قائم کرو۔ ایک جگہ نبی پاک سید عالم نے فرمایا کہ اذا مررتم من ریاض الجنت فارتعوا، کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت، جب جنت کی کیاری سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وما ہی یا رسول اللہ، وہ جنت کی کیاری کیا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ہی حلق الذکر، آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے، وہ چاہے درخت کے نیچے ہو، چاہے دھوپ میں کھڑے کھڑے کیوں نہ ہو، چاہے کہیں کسی مجلس میں کیوں بیٹھ کر نہ ہو، چاہے تنہائی میں کیوں نہ ہو، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑا عمل ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ میرا ذکر گاہے بگاہے ہوتا رہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی لمحہ تمہارا ایسا نہ گزرے کہ جس میں، بلکہ حضور نے فرمایا لا یزال لسانک عن ذکر اللہ، لا یزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ، اے میری امت، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ تو نہ اسی کے لائق وہی ذات ہے جس نے ہمیں بغیر کسی اپلیکیشن درخواست کے وجود عطا کیا۔ پیٹ میں بیٹا دے گا یا بیٹی دے گا، ہم ہزاروں پلاننگ بھی کر لیتے ہیں، ہم ہزاروں تدبیریں بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ مالک کائنات جو فیصلہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آج ہم جیسے کمزور ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے بیٹا مانگا ہے تو بیٹا ہی ملنا چاہیے۔ گویا کہ لگتا ایسا ہے کہ رب پر حکم ہم چلانے کے لیے چل پڑے ہیں۔ بھئی مالک بھی تو کوئی ہوتا ہے، اس مالک کا بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔
اس مالک کے فیصلے پر ہم فیصلہ سنانے والے کون؟ ہم تو مملوک، ہم تو بندے ہیں. ہاں درخواست کر سکتے ہیں، چاہے وہ رد کر دے چاہے قبول کر لے. تو اس نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ اپنے فیصلے پر اٹل ہے، مالک ہے. اگر ہم نے کلی طور پر اس کو مالک نہیں مانا، جزئی طور پر مالک مان لیا کہ جو چاہے ہم وہ بھی کر دے اور وہ جو چاہے وہ بھی کر دے، تو شرک اور کہتے کسے ہیں کیا کہ ہمارا بھی چلنا چاہیے. آقا نامدار جب تشریف لائے تو کفار و مشرکین کا یہ کہنا تھا، اے محمد آپ اپنے اللہ کا بھی چلاؤ اور ہمارے بتوں کو بھی تائید کر دو. آپ اپنے اللہ کا بھی ذکر کرو اور ہمارے بتوں کی بھی تائید کر دو. اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا، لا ترکنوا الی الذین ظلموا انہم مغرقون. اے میرے لاڈلے نبی، ان کی طرف ذرہ برابر بھی تمہارا میلان جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے اللہ کے آدیش پر جم کر رہیے اور اپنا میرا فیصلہ سناتے رہیے. جو میرا فیصلہ ہے اس کو میرے بندوں تک پہنچائیے، آپ ان کی طرف ذرا سا بھی جھکاؤ نہ کیجیے. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. آپ کا کام ہے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ میرے بندوں کو پہنچا دیجئے، پھر ان سے الگ ہو جائیے. اب ان کا کام ہے آپ کی بات کو مان کر کے چلے اور آخرت میں کامیاب ہوں، اور نہ مان کر کے اپنی عاقبت بگاڑ دیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی. آپ پریشان نہ ہوں، آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، آپ کڑھن دل میں یہ محسوس نہ کریں کہ میری امت کیوں نہیں مان لیتی. کیا آپ یہ سوچ کر کے اپنے جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ آپ کا یہ کام نہیں، آپ کا کام ہے میری بات کو میرے بندوں تک پہنچا دینا. آگے ہم جو فیصلہ کریں، تو بندہ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو مالک کے ایک ایک حکم پر اس کو چلنا پڑے گا، اس کے ایک ایک فیصلے کو ماننا پڑے گا، تب جا کر کے واقعی معنی میں وہ سچا بندہ ہے. ورنہ تو پھر معاملہ الٹا ہو جائے گا. کفار مشرکین کیا کہتے تھے کہ اللہ سے بھی ہوتا ہے، بتوں سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے بھی ہوتا ہے، بتوں سے بھی ہوتا ہے. یہاں تک عقیدہ تھا کہ اچھائی کا پیدا کرنے والا اللہ، برائی کا پیدا کرنے والا شیطان، اور اچھائی کے پیدا کرنے والے کا نام یزدہ انہوں نے رکھا تھا، یعنی اللہ کا نام یزدہ رکھا تھا، اور برائی کا پیدا کرنا شیطان کا اہرمن رکھا. تو اللہ نے کہا نہیں، یہ دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دونوں طرف جانا چاہتا ہے، جس طرف جانا چاہتا چلا جا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اے میرے بندو، جس کا جی چاہتا ہے ایمان پہ جم جائے اور جس کا جی چاہتا ہے کفر کو اختیار کرے. اللہ تو بے نیاز ذات کا نام ہے، نہ تمہارے ایمان کا محتاج ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے تو اس کی شان میں بڑھوتری ہو جائے گی، تم ذکر کر دو گے تو اس کی عظمت بڑھ جائے گی. مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی شان میں کوئی تمہاری ذکر سے فائدہ پہنچنے والا نہیں. تمہارا ذکر تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اور تمہارا اس کے لیے کوئی ذکر نہ کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا. وہ تو بے نیاز ذات ہے، اللہ صمد، وہ بے نیاز ذات ہے، ہم نیاز مند ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا دوست بزرگوں کہ ہم اللہ کے ذکر میں، میری ماں اور بہنیں بھی اللہ کا ذکر صبح شام دوپہر رات، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے پخانہ جاتے آتے سوتے جاگتے اسی کا ذکر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہی اصل ہے، کوئی دوسرا اصل نہیں ہے. نبیوں نے اس کا ذکر کیا. حضرت امام مالک کا قول ہے غالباً
فرماتے ہیں جو ذکر سے خالی بندہ ہے اگر اس کو قتل کر دو گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا، کیوں نہ وہ مردہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، ذکر کرنے والا بندہ زندہ ہے اور ذکر سے خالی بندہ مردہ ہے، مردے میں شمار کیا گیا ہے۔ تو ہم سوچیں میری ماں اور بہنیں، نوجوان بزرگ، سوچیں کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے ہٹے ہوئے ہیں، یہاں تک حدیث میں آتا ہے جب اللہ کے ذکر میں رہتا ہے بندہ، چاہے وہ دل سے ذکر کرے چاہے زبان سے ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تو شیطان اس پر اپنا اثر ڈالنے سے ہٹا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کانچ کی شکل میں قارورہ کانچ کی شکل میں ایک مینڈک کی طرح ایک یہاں بائیں مونڈے پہ بیٹھا رہتا ہے اور اپنے سونڈ کو لے جا کر کے دل کے پاس لگائے رکھتا ہے، ہٹا کر رکھتا ہے۔ جب ذکر میں رہتا ہے بندہ یا بندی تو ہٹائے رکھتا ہے، اور جہاں ذکر سے غافل ہوا فوراً وہ اپنے سونڈ کو داخل کر کے اپنے اثرات کو چھوڑتا ہے، یہاں تک آتا ہے کہ اس کے رگ و ریشے میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، دوڑتا ہے، تاکہ وہ اس کا اثر چل جائے، کیونکہ نہ وعدہ کر کے آیا ہے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، تو نے ہی انہیں پیدا کیا، تو نے ہی ان کو روزی دیا، تو نے ہی ان کا رگ و ریشہ، دل و دماغ، آنکھ، کان، منہ، دہن، زبان، سوچ، فکر، قلب و جگر سب تو نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن میں تیرے بندے کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے ہوں گے وہ تیرے ہو نہیں سکتے، اور جو تیرے ہوں گے یاد رکھ اے شیطان لعین، تجھ کو اور تیرے فالوور کو